اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر سٹارٹ ہی میں پہلی 3 آیات کے اندر الہامی کتابوں کا ذکر کیا. ویسے تو قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے، لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی آپ کو اسلام کا پوائنٹ آف ویو، مسلمانوں کا عقیدہ پتہ چل جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ خود سے زندہ ہے، ہر چیز کو قائم کیے ہوئے ہے، تھامے ہوئے ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے حق کے ساتھ، با مقصد، پرپز فل. مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے موجود ہیں لوگوں کے ہاتھ میں. تصدیق اس اعتبار سے کرتی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اور پریکٹیکلی تصدیق اس اعتبار سے کرتی ہے کہ ان کتابوں میں آخری کتاب اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز موجود تھیں. تو قرآن کا آنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ جانا ان کتابوں کی تصدیق ہوگی کہ پریکٹیکلی ان کی پروفیسی صحیح ثابت ہوئی. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ ہی نے اتاری تورات بھی اور انجیل بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی. من قبل، اس سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے. ہدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب نازل کر دی ہے، یعنی فائنل ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی اللہ نے نازل کیا، نیو ٹیسٹمنٹ بھی، اور یہ فائنل ٹیسٹمنٹ الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. یعنی ان کتابوں کے اوپر یہ نگہبان ہے کتاب. یہاں سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اسلام میں مسلمانوں کے نزدیک تورات ہو، انجیل ہو، یہ بھی ہدایت کی کتابیں ہیں، اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے. ان کا سورس بھی وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے، کہ جو سورس ہے قرآن کا. اب احترام کے پوائنٹ آف ویو سے، قرآن کا احترام تو ہمیں پتہ ہے، وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اتنا احترام ہے کہ ہم نے اسے غلاف میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، کہیں کھولنا نہ پڑ جائے. لیکن یہ ٹیمپرڈ فارم میں جو کتابیں ہیں ان کا بھی احترام ہے. سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے یہ حدیث ہے جس کی صحت میں کسی کو اختلاف نہیں. 449 نمبر حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جو سٹینڈرڈائز نمبرنگ ہے. یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے انوائٹ کیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے حکمران بھی بن چکے تھے، میثاق مدینہ بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے گھر میں تشریف لے گئے جہاں انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ گھر کے اندر ایک مدرسہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا. تو انہوں نے آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے، آج بھی عرب کے کلچر میں یہ پروٹوکول ہے کہ مہمانوں کو وہ گدی دیتے ہیں زمین پہ بیٹھنے کے لیے. تو انہوں نے ایک بڑی گدی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گدی کے اوپر بیٹھ گئے. پھر آپ نے انہیں کہا کہ تم اپنی کتاب تورات لے کر آؤ، میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. حالانکہ تورات ٹیمپرڈ فارم میں تھی، اس کے باوجود سب کچھ ہی تو اس میں تعریف شدہ نہیں ہے نا. جب انہوں نے تورات پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ بڑی گدی نکالی، اپنے سامنے رکھی، خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو اس گدی کے اوپر رکھا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمنت بک، میں ایمان لایا اس تورات کے اوپر، وبمن انزلک، اور میں اس پر بھی ایمان لایا جس نے اس کتاب کو نازل کیا. حالانکہ ٹیمپرڈ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا احترام کیا، خود زمین پر بیٹھ گئے اور وہ گدی
کے اوپر تورات کو رکھا. اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہم نے دوسری الہامی کتابوں کا بھی احترام کرنا ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک مقدمے کا فیصلہ اس میں کیا, وہ رجم کی سزا والا ایشو تھا. بہرحال یہ حدیث مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تورات کا احترام کر رہے ہیں, اور اس نبی کی محبت میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے آپ لوگ تورات اور انجیل کو آگ لگا رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جو بائبل ہے نا, کنگ جیمز ورژن جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے, وہ انجیل مقدس, وہ اکٹھی چھپتی ہے. جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والے پرنٹ کرتے ہیں, اس کے باہر لکھا ہوتا ہے بائبل مقدس, لیکن اس میں وہ ساری ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہوتا ہے, نیو ٹیسٹمنٹ بھی, اور حضرت داؤد علیہ السلام کے صحائف اور باقی ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. وہ جلے ہوئے نسخے آپ کے سامنے, بلکہ وہ 1-2 دن تک وہ سارے کا سارا ملبہ وہاں پہ جلتا رہا. اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے ہیں, اور ہمارے کرتوت یہ ہیں. اسلام نے تو انسانیت کا سبق دیا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 2 استثناء ہیں. نمبر 1 قتل کے بدلے قتل, اور نمبر 2 فساد فی الارض. اس کانٹیکسٹ میں کسی مجرم کو قتل کرنا. یہ 2 ایکسیپشنز چھوڑ کر جس نے کسی انسان کو قتل کیا, گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, انسان, بلکہ جان کا ذکر ہے وہاں پر. شکر ہے انسان کا ذکر نہیں, ورنہ کہنا تھا کہ انہوں نے, ہم تو غیر مسلموں کو انسان نہیں مانتے. اس میں الفاظ ہیں جس نے ایک جان کو قتل کیا, پوری انسانیت کا قتل ہے, سوائے 2 ایکسیپشنز کے کہ یا تو وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہوں, اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو, ایکسٹرا جوڈیشل نہیں ہوگا, قانون آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا. دوسرا فساد فی الارض کرنے والے لوگ, وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. تو ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچایا, گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور یہ جو دوسرے والا پورشن ہے نا, یہ ہمارے ہاسپٹلز کے باہر لکھا ہوتا ہے, اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم وہ مسیحا ہیں جو کہ بچاتے ہیں جانیں, اور سب سے بڑے چور اور ڈاکو یہ لوگ ہوتے ہیں, الا ماشاء اللہ. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے ایک ذمی غیر مسلم کو جو مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا, جس طرح کہ یہاں پہ کرسچنز رہ رہے ہیں, جوز تو اب بہت تھوڑے رہ گئے, ہندو ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے, بلکہ لاکھوں میں ہوں گے. مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس دے کر جو غیر مسلم رہ رہے ہیں, جس نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت میں تو جانا دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور یہاں پہ نان مسلم کا ذکر ہے, اور ہمارے یہ جو مذہبی گنڈے ہیں, ان کے ہاتھوں سے نہ نان مسلم محفوظ ہیں اور نہ مسلمان محفوظ ہیں. یہ آیات, یہ احادیث کیا انہوں نے کبھی اپنے ممبروں سے بیان کی اور عوام الناس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی؟ نہیں, یہ کام کبھی یہ کر ہی نہیں سکتے, ان کو کبھی توفیق ہی نہیں ملنی. ان کی تربیت خود بھی ایسی نہیں ہے, دوسرا ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہے, اور تیسرا یہ جذباتی ڈاکٹرن کے ذریعے فساد مچا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو روزی روٹی ہے نا وہ اس سے چلتی رہے. بس ٹوٹل ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے.